بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ فوت شدہ والدین، بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا۔ فوت شدہ کے لیے یہ بخشش کی دعا مانگنے سے ان کا عذاب ٹلتا ہے، ان کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ میرے تمام بہن بھائی یہ دعا ضرور سیکھیں۔ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے اور اس کو پڑھیں اور اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں ان سب کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو جب ہم اس کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو عطا فرما دیتا ہے اور ہمارا ثواب وہی رہتا ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعا کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس بھائی پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائیں گے۔ اور فرمایا، تم میں پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ قرآن و حدیث سے مسلمان بھائی کے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ جو بات اپنے لیے پسند نہ ہو وہ کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، اس کی چغلی نہ کھائے، اس کی غیبت نہ کرے، اس پر بہتان نہ لگائے، اس کا عیب تلاش نہ کرے۔ ظالم کو تلاش کرنا جائز ہے، اس کے عیب کو چھپائیں۔ 3 روز سے زیادہ اس سے بولنا نہ چھوڑیں۔ اگر کسی شرع کی بات پر ناراضگی ہو تو جب وہ توبہ کرے پھر بولنے لگے، اس کو نفع پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائے۔ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کریں اور چھوٹے کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ مسلمان سے خوش ہو کر ملے، بلا سخت عذر کے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے، اس کے رتبہ کے مطابق اس سے برتاؤ کرے۔ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو ان میں صلح کرا دے۔ صلح کرا دینے والے کو 10,000 نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر خدا نے دنیا کی کوئی عزت دی ہو تو اپنے بھائی مسلمان مظلوم غریب کی حاکموں سے سفارش کر دے اور اس کو ناحق تکلیف سے بچاوے تو 70 حج نفلی کا ثواب پائے گا۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی اس کے آگے یا پیچھے پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے اس کو بچائے اور تکلیف دینے والے کو روک دیں۔ اگر کوئی مسلمان بری صحبت میں پھنس جائے تو پیار اور محبت سے یا جس طرح کی قدرت ہو اس کو بری صحبت سے بچا لے۔ غریب مسلمان سے ملنے جلنے میں ذلت نہ سمجھے۔ مسلمان بھائی جب ملے تو اس کو اس طرح سلام کرے، السلام علیکم، وہ جواب دے وعلیکم السلام۔ جب مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سلام کرنے والے پر 90 اور جواب دینے پر 10 اور مصافحہ کرنے پر 70 رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں اور دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب مسلمان بیمار ہو یا کسی اور بلا میں مبتلا ہو اس کی مدد کرے۔
اگر وہ تنگ دست ہو یا قرض دار ہو اور اپنے اندر قدرت ہو تو مال سے اس کی مدد کرے۔ رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ کر اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیماری یا کسی اور تکلیف میں اس کی خبر لینے جاتا ہے تو وہ جنت خرید لیتا ہے، اور جب خبر لے کر لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے پر نماز پڑھے اور اس کو قبرستان میں پہنچائے اور دفن کر کے اس کی مغفرت کی دعا کر کے واپس ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کی قبروں پر جایا کرے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، خیرات یا فاتحہ کا ثواب پہنچایا کریں، اور سوچا کرے کہ جس طرح یہ خاک میں مل کر خاک ہو گئے اسی طرح ایک دن میں بھی خاک میں مل جاؤں گا۔ مسلمان بھائیوں کے نفع پہنچانے میں کوئی کمی نہ کرے، اس کار خیر میں بڑے بڑے ثواب ملتے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں بڑے بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق تھے۔ اس کے ساتھ ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزائیں سن لیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا جنت اس پر حرام ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ رب العزت کو خوش رکھنا ہے، اور ان کو ناراض کرنا اللہ رب العزت کو ناراض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی خدمت کیا کرو، ان کو ایک لقمہ کھلانے کے بدلے تم کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ ایک اور شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، روٹی کپڑا بھی دیتا ہوں، مگر وہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے، اب جو آپ کا حکم ہو وہ میں کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ماں کی خدمت پھر بھی کرو، قسم ہے اس ذات کی اگر تم اپنے بدن کا گوشت کا ٹکڑا بھی اپنی ماں کو کھلا دو گے جو چوتھائی حق بھی اس کا ادا نہ ہوگا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں باپ کا یہ مرتبہ سن کر اس شخص نے رو کر کہا، اے اللہ کے رسول آپ سچ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھ کو اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچا رسول بنایا، اب میں اپنی ماں کے خوب تابع داری کروں گا۔ بس وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے پاؤں چوم کر کہا، اماں جان مجھ کو اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اس کو راضی رکھ۔ ماں نے خوش ہو کر بیٹے کو گلے لگایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں والدین کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اے لوگو اور تمہارے رب نے تم کو قتل حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے حکم پر چلو۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ سب حقوق سے پہلے اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا حق ہے۔
اس لیے جو حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض اور ضروری ہیں اور ماں باپ ان سے روکتے ہوں تو ان میں ان کی تابعداری درست نہیں۔ جیسے کسی کی آمدنی کم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے تو اس شخص کو درست نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے۔ اور جیسا کہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر سے کہے کہ مجھ کو اپنے ماں باپ سے جدا رکھو، اور شوہر جدا رکھنا چاہے اور ماں باپ جدا نہ ہونے دیں، تو اس شخص کو درست نہیں کہ ایسی حالت میں بیوی کو ان کے ساتھ رکھے، بلکہ جدا رکھنا واجب ہے۔ یا مثلا حج کو یا دین کا علم جتنا کہ فرض ہے حاصل کرنے کو نہ جانے دیں تو ان کے تابعداری درست نہیں۔ اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک درست نہ ہو اور ماں باپ ان کے کرنے کو کہیں تو اس میں بھی ان کا کہا نہ مانے۔ مثلا وہ کسی ناجائز نوکری کرنے کو کہیں یا بری رسمیں کریں یا بلا سخت ضرورت اس کی بیوی کو طلاق دلوائے، اس میں بھی ان کا کہا نہ مانے۔ یا وہ کہیں کہ اپنی تمام آمدنی ہم کو دیا کرو، اس میں بھی ان کی تابعداری نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر ماں باپ اس پر زور ڈال دیں تو خود گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب بہو اور بیٹا الگ رہنا چاہیں تو بلا رنج کے خوشی سے ان کو الگ کر دیں کہ سب جھگڑا فساد ختم ہو جائے، ورنہ بہت سے حق تلفیہ ہونے کا ڈر ہے جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے محترم عزیزو، اولاد کو زیادہ مارنا پیٹنا ظلم ہے۔ بچوں پر جو ظلم ماں باپ سے یا استادوں سے ہوتا ہے بڑی بے رحمی ہے۔ بعض ماں باپ ایسے قصئی ہوتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح مارتے ہیں جیسے کوئی جانوروں کو مارتا ہے، بلکہ جیسے کوئی چھت کوٹتا ہے، اور جو کوئی منع کرے تو کہتے ہیں ہمیں اختیار ہے، اس کے باپ ہیں۔ یاد رکھو، باپ ہونے سے تم اس کے مالک نہیں۔ باپ کا رتبہ اللہ رب العزت نے بڑھایا ہے، نہ اس واسطے کہ بچے اس کی ملکیت ہوں اور اس سے بچوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس واسطے کہ بچوں کی پرورش کرے اور ان کو آرام دے۔ ہاں، کبھی اس آرام دینے ہی کی ضرورت سے سزا دینا اور ادب سکھانا اس کی اجازت ہے، مگر ضرورت کے قاعدے سے ادب سکھانے کے لیے سزا دینے کی اتنی ہی اجازت ہے جو پرورش میں مددگار ہو، نہ اتنی کہ حد سے بہر تکلیف پہنچائے۔ ماں باپ سے ایسی زیادتی علاوہ گناہ ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ماں باپ تو اللہ رب العزت نے محض رحمت بنایا ہے، ان سے ایسی زیادتی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص انسانیت سے خارج ہے۔ اور استادوں کی تو ایسی بری حالت ہے کہ انہوں نے یہ مثال یاد کر لی ہے کہ ہڈی ماں باپ کی اور چمڑی استاد کی۔ نامعلوم یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا فقہ میں کہیں لکھا ہے۔ استادوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہاں بچوں کی چمڑی آپ کی ہے، وہاں آپ کی چمڑی بچوں کی ہوگی۔ کیا تماشا ہوگا کہ وہ بچے جو ان کے بس میں تھے خلقت کے سامنے ان کو پیٹ رہے ہوں گے۔ علاوہ اس کے یہ بھی تجربہ کی بات ہے کہ زیادہ مارنا تعلیم کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک یہ کہ بچے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے، تیسرا جب بچے کو پیٹتے پیٹتے اس کی عادت ہو جاتی ہے تو بے حیا بن جاتا ہے، پھر پیٹنے سے اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس وقت یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے اور ساری عمر کے لیے بے حیائی اس کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم اور ادب سکھانے کے لیے بچوں پر مار پیٹ زیادہ نہ کی جاوے
کہ یہ ظلم ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جو کہ والدین کے لیے، اس سے بچے کے اندر ان کے لیے پیار اور محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ان کے مرنے کی دعائیں کرتا ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کرتا۔ اس لیے اولاد کو انسان طریقے کے ساتھ سمجھائے اور پڑھائے، ان کو پیار بھی دے، اور ساتھ سزا جب بہت ضروری ہو تو تھوڑی بہت سزا سکھانے کے لیے دینی چاہیے۔ یہ تھے ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پر حقوق، اس کے علاوہ والدین کی عزت، اور اس کے علاوہ اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو کس طرح رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب اس دعا کی طرف جو کہ فوت شدہ والدین، بھائیوں اور دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے کی جاتی ہے۔ مشکات شریف باب الاستغفار میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ رب العزت پہنچاتا ہے قبر والوں کو بسبب زمین والوں یعنی زندہ لوگوں کی دعا کے ثواب مانند پہاڑوں کے، اور بے شک تحفہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اس لیے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات بغیر دکھلاوے کی فقراء اور مساکین کو دینے سے بھی ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، پہلے یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ان کے پیچھے صدقہ اور خیرات کیا کریں، لیکن چھپ کر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دکھلاوا کرنے سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا کوئی بھی کام ہو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس میں دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ، حج ہو، اس کے علاوہ صدقہ خیرات جو بھی نیکی کا کام اس طرح ہو، اس میں انسان ریا نہ کرے۔ تو آج کی دعا جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہلے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، بے شک تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگنے سے فوت شدہ والدین، بہن بھائی اور تمام مسلمان ان کے اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں اور ان کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں میرے محترم عزیزو، تاکہ آپ ہر وقت یہ مانگتے رہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن مسلمان بہن بھائیوں پر عذاب قبر ہے، ان کے عذاب قبر کو اللہ پاک دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، کامنٹس باکس میں ایک بار استغفر اللہ ٹیپ کر دیں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ ٹائپ کریں گے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔